یا 2 گھنٹے تک جاری رہا، جس میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور امن و امان پر تفصیلی غور و غوص ہوا، اور میں نے اس میں مذاکرات کی رپورٹ بھی پیش کی، اور اس میں جوائنٹ چیف آف سٹاف بھی موجود تھے، چیف آف آرمی سٹاف بھی موجود تھے، چاروں آرمی کے چیفز جو ہیں وہ موجود تھے، اور اس کے علاوہ جناب فواد صاحب، خٹک صاحب اور نور الحق قادری صاحب بھی اس میٹنگ میں شریک تھے۔ اور جو فیصلہ آج قومی سلامتی کی میٹنگ میں ہوا کہ گورنمنٹ کی ریٹ کو، امن و امان کو ہر صورت میں قائم رکھا جائے گا، اور جہاں تک مذاکرات کا سلسلہ ہے وہ شاید آج شام بھی ہوں۔ میں اور نور الحق قادری صاحب اس میں شریک ہیں حکومت کی طرف سے، اور ہم نے کل رینجرز کو آرٹیکل 147 کے تحت پنجاب میں پولیس کو رینجرز کے متحد کر دیا ہے، اور یہ پنجاب حکومت کی مرضی ہے کہ وہ انہیں کہاں پر استعمال کرنا چاہتا ہے، اور ان کو سیکشن 5 کے ATA اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے 97 کے اختیارات بھی دیے گئے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ معاملات افہام و تفہیم سے طے ہو پائیں، اور وہ لوگ جو 12 ربیع الاول کے دن سے، تاریخ مجھے اس دن یاد نہیں، جب انہوں نے جشن عید میلاد النبی کے جلوس کو بعد میں دھرنے میں تبدیل کیا، یہ ساری جی ٹی روڈ، اس کے لوگ اور اس کے کاروبار کے لوگ، سکول، کالج، ایمبولینس سے سب متاثر ہیں۔ 2 پولیس والے اب اور 2 لاہور میں، 4 پولیس والے شہید ہو گئے، اور 80 سے زیادہ پولیس والوں کو گولیاں لگی ہیں، زخمی ہیں، جس میں 6 سے 8 کی حالت کریٹیکل ہے۔ یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جو سارے قوم کو ذہن نشین ہونا چاہیے کہ جب ملک کی امن و امان کی فورس پر گولی چلائی جاتی ہے، اور ایک ایسی فورس پہ گولی چلائی جاتی ہے جس کے پاس لاٹھیاں اور ٹیئر گیس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو ایسے عالم میں پھر یہ فیصلہ کیا گیا، کل وزارت داخلہ نے رینجرز کو، پولیس کو رینجرز کے متحد کیا ہے، اور ممکن ہے شام کو میرے، اور ممکن کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، اور نور اللہ قادری صاحب کے ان سے دوبارہ مذاکرات ہوں۔ ہم نے جو ان سے مذاکرات کیے تھے، جو دستخط کیے تھے، ہم اس پہ قائم ہیں، لیکن جو انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جی ٹی روڈ کھول دیں گے اور اپنے مرکز کو واپس جائیں گے، جس کا ہم ابھی تک انتظار کر رہے ہیں۔ ابھی تک کوئی مسئلہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچا۔ اگر شام کو، میں کہہ رہا ہوں، اگر شام کو ہمارے پھر ان لوگوں سے مذاکرات ہوتے ہیں، وہ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے، تو آپ کو صورتحال سے آگاہ کیا جائے گا، لیکن پرائم منسٹر شاید کل خطاب کریں قوم سے یا پرسوں کریں، یہ ان کی ثوابدید ہے کہ کس وقت، کل کرتے ہیں یا شاید کل ہی کریں یا پرسوں کریں، اور وہ ساری صورتحال، کیونکہ وہ بہتر طور پر ساری صورتحال کا حالات حاضرہ قوم کے سامنے پیش کریں گے، اور ان کا نیریٹو ہی جو ہوگا، ان کی جو تقریر ہوگی، وہی ساری حکومت کا نیریٹو ہوگا۔ اور اس میں میرے ساتھ بڑے سینئر تعاون میرا مذہبی امور کے وزیر نور الحق قادری صاحب کر رہے ہیں، اور فواد چودھری صاحب میڈیا ہینڈلنگ کے انچارج ہیں۔ اب کوئی سوال ہے تو سوال رکھا سر۔ جو ای میل تھی وہ آپ نے ایک دن میں نکالی تھی، لیکن ابھی بھی ای میل نکالی ہیں، میرے پاس ٹائم دیکھیں نا، ہم نے 38 لوگوں سے
اب ای میلز جو نہیں ہیں، اب جو واٹس ایپ انڈیا سے چل رہی ہیں، آج فارن منسٹر بھی موجود تھے، انہیں ہم نے یہ ان ملکوں کے ساتھ ہم کر رہے ہیں کہ واٹس ایپ جو ہے وہ زیادہ تر انڈیا سے چل رہی ہیں، ہانگ کانگ سے چل رہی ہیں، ساؤتھ کوریا سے چل رہی ہیں، ساؤتھ افریقہ سے چل رہی ہیں، امریکہ اور برطانیہ سے چل رہی ہیں، اور جو پاکستان میں ہیں ان کو ایف آئی اے کو کل میں نے دیکھنے کی ہدایت کر دی ہے، اور اس کے ایف آئی اے کی طرف سے بہتر نتائج۔ یہ سوال مختصر کرو۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو پہلے معاہدہ ہوا تھا میں نے اس کا کل جواب دے دیا جیو کے شاہزیب میں کہ میں نے دستخط پرائم منسٹر صاحب سے پوچھ کے کیے تھے، سو واضح ہو گیا۔ کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں آپ سے کسی بھی فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے کے بعد آپ کا مذاکرات ابھی تک نہیں کیے، آپ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں بعض مسئلے ایسے ہیں کہ اس پہ ضروری نہیں ہے کہ میڈیا پہ ساری باتیں کی جائے، سو میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ قومی نقصان نہ ہو، جانیں دونوں طرف قیمتی ہیں، جو پولیس کے 4 شہید ہوئے ہیں ان کے بھی بچے ہیں، ان کے بھی گھر والے ہیں، ان کے بھی رشتہ دار ہیں، اور دنیا ہماری جگ ہنسائی کر رہی ہے، اور سارا سوشل میڈیا یہ باہر سے چلا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے۔ جی اعزاز، شیخ صاحب سعد رضوی کیا اسلام آباد میں ہیں؟ مذاکرات آپ ان سے کر رہے ہیں کسی اور سے؟ دیکھیں جہاں بھی ہیں آف کورس سعد رضوی صاحب سے بھی بات چیت ہو رہی ہے، میں نے لاہور میں بھی ان سے بات چیت کی تھی، اور سعد رضوی صاحب جو ہیں ان سے بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ یہ سوال میں یہ سوال آپ فواد چودھری صاحب، جی ہاں مارچ ان کا چل رہا ہے دکھن منڈی میں۔ مارچ اس وقت چل رہا ہے، کیا مارچ اور مذاکرات ساتھ ساتھ چلیں گے؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ سکتا، دونوں چیزیں چل رہی ہیں، ان کو مارچ روکنا چاہیے اور اپنے مذاکرات کے نتائج دیکھنے چاہیے، اور میری کوشش یہ ہے کہ حکومت پاکستان جس کا ایک جز ہے وزارت داخلہ کے معاملات خوش اسلوبی سے طے ہو جائیں، اگر نہیں ہو سکتے جو کہ ابھی تک کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے تو پھر میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آ رہا ہوں آپ کا سوال ہو گیا۔ سر میرا اختیار نہیں ہے، میرے سے میرا یہ فواد بھائی کا یار چھوٹا سوال کرو یار، تم ایسے لائیو 10 پھر میں بھی واٹس ایپ سیکھ لوں گا، اگر آپ اس طرح یہ نہ کہیں کہ آپ لوگوں کے خواہشوں کو لائیو پروگرام پہ خبریں بنائیں۔ بھی یہ جرنلسٹ مجھے سمجھ ہے، آپ سوال وہ کریں، میں 4 دفعہ وزیر اطلاعات بھی رہا ہوں، 15 دفعہ میری وزارت ہے، سوال وہ کریں خدا کے لیے اپنی ذمہ داری بس چلیں۔ دیکھیں نا آپ کسی کے معاملات کو اس طرح لائیو پیش کریں گے تو میں بھی ٹویٹر سیکھ لوں گا۔ جی سر آف کورس ہر آدمی نے آج کی میٹنگ میں بات چیت کی ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں تھا۔ جی مستعد، دیکھیں ساری دنیا کو پتا ہے کہ فرانس ایمبیسڈر یہاں نہیں ہے، فرانس جو ہے یورپی یونین کو ہیڈ کر رہا ہے، پاکستان کے مسائل ہیں بڑے ہی، اور لوگ پس جائیں گے تحریکوں سے، ظاہر ہے وہ سب جدھر سے گزریں گے، بازار ہوں گے، کاروبار ہوگا، اور فرانس ایمبیسی کا سوال ہم نے اسمبلی میں پیش کیا ہوا ہے، اس پر بحث ہو، ظاہر اپوزیشن اس میں نہیں آئے گی، اس میں ووٹنگ وہ کیوں کرے گی، سو مسئلہ ہمیں پھر وہیں پھنسا رہے گا، وہ دیکھیں ساری قوم کے سامنے یہ 7ویں دفعہ ہے، ہالینڈ کا نہیں میں شامل کرتا اس لیے 6 دفعہ کرتا ہے، اگر ایکچولی دیکھیں تو ہالینڈ کا ملا کے یہ 7ویں دفعہ اسلام آباد آ رہے ہیں، سو حکومت کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں،
یا بچے اسکول جا رہے ہیں یا کاروبار کے لیے لوگ نکل رہے ہیں، سارے لوگ پنڈی سے اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں، اسلام آباد سے پنڈی کی طرف جا رہے ہیں. لوگوں کو راستے کی تکلیفات ہی نہیں بلکہ بہت بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. سو ان کو اپنے مسئلے پہ غور کرنا چاہیے. لاسٹ 3 کوسچن. اچھا آ جاؤں گا سر. ہم نے رینجرز کو آرٹیکل 147 کے تحت جو منسٹری آف انڈسٹری کو اختیار ہے، پنجاب کی ریکویسٹ پہ یہ اختیارات رینجرز کو دیے ہیں. جی سولنگی بولو پھر ختم ہو جائے گا، ٹائم ختم ہو جائے گا. 2 منٹ. یہ سنیے شارٹ. دیکھو سولنگی صاحب، کوئی 59-79 تنظیمیں اس ملک میں کالعدم ہیں اور وہ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں. وہ جب ان کو موقع ملتا ہے، خواہ وہ کوئی ان کو موقع ملتا ہے، وہ اسلام آباد کی طرف نکلتے ہیں. ان کو انشاءاللہ ان کو مدد بھی ہوگی، انصاف میں. آپ میڈیا فرینڈلی ہے، بول کے لیے آپ بات کریں. میں نے نہیں کیا تھا. جو میں نے کیا تھا وہ لاہور میں کیا تھا، اس پر میں قائم ہوں. جی عباس. کہتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر کی ہدایت میں مولانا صاحب سے مذاکرات کے لیے گئے تھے، لیکن فرانس کے سفیر کو یہاں سے نکالنا جو ہے وہ ان کا ایجنڈا نہیں ہے. سر دیکھیں، میں مذاکرات میں شامل ہوں، ان کا ٹاپ ایجنڈا یہی ہے، ان کا اور ایجنڈا کوئی نہیں ہے. وہ جب ملتے ہیں بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ٹاپ ایجنڈا یہی ہے. گجرات کے مقام پہ ایک بینر لگا ہے کہ اس مقام سے آگے رینجرز کو گولی مارنے کے اختیارات ہیں. ہاں جی، سوشل میڈیا پہ ایک بینر چھوڑو سوشل میڈیا کا، میں لیڈر نہیں بھائی. میں پریس کانفرنس سے کر رہا ہوں، اگر آپ سوشل میڈیا کو لے آئیں گے. رینجرز کے پاس گولی مارنے کے دیکھیں، میں نے قانونی طور پر آپ کو بتا دیا ہے کہ رینجرز کے متحد پولیس کو کر دیا ہے اور رینجرز کو قانون نافذ کرنے کے لیے سارے اختیارات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سمجھ. جی بیٹے لاسٹ کوسچن. پھر اللہ ہی جانے کون بشر ہے. شام کو بڑی دیر تک ان کا سٹیمنا ہے بات چیت کرنے کا، میرا اتنا سٹیمنا نہیں ہے. سو میں نے تو علی صاحب سے کہا تھا کہ آج نہ ہی کریں، تو آپ پھر اس میں کہتے ہیں کہ نہیں اس کی بات ہے. رات کو امید ہے، امید پہ دنیا قائم ہے کہ رات کو پھر نور الحق قادری صاحب اور میں، میری مذاکرات ان سے ہوں. نہیں ہوں تو نہیں ہوں، لیکن خیال یہی ہے کہ یہ ہوں گے. اور باقی وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آرٹیکل 147 کے تحت رینجرز کو پولیس کے سارے اختیارات دے دیں گے. 10 منٹ پورے ہو گئے ہیں. بس 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 نہ مانا بس. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ حکومت کی ریٹ امن و امان کو ہر صورت قائم رکھا جائے گا. مذاکرات آج شام بھی کریں گے. نور الحق قادری ہمراہ ہیں. مذاکرات کے لیے رینجرز کو پنجاب حکومت کے ماتحت کر دیا ہے، جہاں چاہے تعینات کرے.